یہ بڑا مالدار تھا اور اپنی مال و دولت پہ بڑا اس کو غرور بھی تھا، اس لیے کہ ایک تو یہ کہ عرب میں جو تاجر لوگ تھے ظاہر ہے وہ ان کی دولت دوسروں سے زیادہ بھی تھی، دوسرا جو قریش کے افراد ہوتے تھے ان کے پاس کعبے کے مختلف مناسب تھے، تو جو کعبے پہ اوپر چڑھاوے آتے تھے یا بتوں کے جو چڑھاوے آتے تھے، کعبے میں بھی چونکہ بت ہی نصب تھے تو بتوں پہ جو چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، جو منتیں لوگ مانتے تھے اور پوری کرنے وہاں پہ آتے تھے، وہ سارے چڑھاوے ایک جگہ خزانے میں رکھے جاتے تھے۔ اس خزانے کی چابی ابو لہب کے پاس تھی، تو کہتے ہیں کہ اس خزانے میں 2 سونے کے ہرن بھی تھے جو اس نے چرا لیے تھے، پتہ نہیں اب اس نے چرائے یا کسی اور نے چرائے، بہرحال نام اس کا ہی لگا۔ تو اس حد تک جو ہے نا اس کے پاس مال و دولت تھا۔ تو جب پیغمبر کی یہ پیشگوئی یا یہ کہیں کہ سورہ جس انداز سے پیغمبر نے تلاوت کی، وہ تو کہتے ہیں نا پیغمبر نے کہی ہے، چونکہ وہ تو اس بات کے قائل نہیں تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ کہتے تھے یہ محمد بول رہا ہے۔ تو اس کے سورہ کے نازل ہونے کے بعد وہ کہتا تھا بھئی یہ محمد کہتا ہے یہ جہنم میں ہمیں بھیج دیا جائے گا، میں مال و دولت دے کر اپنے آپ کو بچا لوں گا، میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنی کمائی ہے، میں پیسے دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں گا۔ جبکہ اللہ نے کہا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کی مال و دولت اس کو نہیں بچا پائے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، آگ میں ڈالا جائے گا، شعلوں والی آگ۔